السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے، اور سیما حیدر کیس کا اصل ماسٹر مائنڈ، اصل مورا جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ جیسا کہ ڈے ون سے یہ بات چل رہی ہے کہ سیما حیدر جو ہے جب سے بھارت گئی ہے اللیگل طریقے سے، جس طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی ہے، وہاں پہ جا کر فورج اینڈ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ بنانا اور پھر وہاں پہ برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کروایا جانا اور اس کو اس طرح سے پروموٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت اٹیچ تھی۔ اور یہ جو لڑکا تھا لپو جھینگو، یہ صرف ایک مورا ہے اور وہی ہوا ایک پولیٹیشین جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور اصل ماسٹر مائنڈ جو اس کیس کا ہے وہ سامنے آ گیا۔ بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پورا ایک گروہ ہے، اور اس گروہ کا ایک ممبر اے پی سنگھ ہے اور دوسرا ممبر ایک پولیٹیشین، ایک سیاستدان، بھارتی سیاستدان، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا سیما حیدر کی سپورٹ میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے پاکستان کو خریدنے کی بات تک کر دی، اور یہ بھی کہہ ڈالا کہ وہ پاکستان کو خرید لیں گے۔ تو یہ سیما حیدر کے اصل عاشق اور سب سے بڑے عاشق بھارت میں نکل آئے ہیں، جو کہ سیما حیدر کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی بات کر رہے ہیں اور کس پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل مدعے کے اوپر اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ڈے ون سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی سیاسی شخصیت کی پشت بنائی ہے، اور وہ بالآخر کار سامنے آ گئی۔ بھارتی سیاستدان کا گھنونا چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اس پہ میں ایک بات کروں گا کہ ڈے ون سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسا کیا ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں جس میں بہت سارے لوگ ایون کہ چھوٹے سے مائنر سے معاملات میں اریسٹ ہو جاتے ہیں، جب وہ کوئی فشنگ کرنے یا کوئی اس طرح کا معاملہ بھی جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور ان کو فوراً ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن سیما حیدر کے معاملے میں ایف آئی آر بھی کٹے، ان کے اپنے افسران بھی سسپینڈ ہوئے، اے ٹی ایس کی جانچ بھی بیٹھی، لیکن آج تک نہ وہ جانچ اوپن ہوئی، نہ اس کی چارج شیٹ فائل کی گئی، نہ اس کو آگے پروسیکیوٹ کیا گیا، اور اس کو کمپیئر کیا جانے لگا دھیان سامی، اکشے کمار، دیپکا پاڈوکون کے ساتھ، اور اس حد تک اس کے لیے فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کرنی شروع کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو محرکات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کس حد تک اس خاتون کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ آج وہ چہرہ سامنے آ گیا، اور بھارتی سیاستدان جس طرح سے کھل کر انہوں نے اپنا اعتراف کیا کہ وہ سیما حیدر کی سپورٹ میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اے پی سنگھ صاحب کو بھی انہوں نے کہا، تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں گنڈے ہیں، اور ان کو انٹرنیشنل معاملات میں اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ انٹرنیشنل معاملات میں اس سے دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ خراب کرنے کی ایک سازش ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، ہندو مسلم فسادات کروانے کے حوالے سے، اس خطے کی اخلاقیات کو برباد کرنے کے حوالے سے، اور ریلیجیس ٹچ دے کر کوئی بڑا نقصان کروانے کے حوالے سے، اور اس کو پولیٹیکل گینز اور دیگر چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ دو شخصیات جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ میں اس بھائی صاحب کو، سیاستدان کو، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سیما حیدر کا اور پاکستان کا کو خریدنے کے حوالے سے ان دو چیزوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، اور سیما حیدر ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہم جسٹ صرف غلام حیدر کے بچوں کی حد تک بات چیت کر رہی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ برانڈ ایمبیسیڈر ہوگی کیونکہ آپ اس کے عاشق بن چکے ہیں، اور آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی اے پی سنگھ صاحب نے پاکستان مرد آباد، پاکستان کو دہشت گرد بنانے کی فیکٹری کہا گیا۔ اس کیس کو بہت سارے انڈینز دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت سارے انڈین سپورٹ کر رہے ہیں، انڈین پبلک نے کبھی ایسا نہیں کہا، اس کیس کو دیکھنے والے لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ غلام حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی اشتعال آئے گا، اور اس طرف سے بھی پھر اس طرح کی چیزیں آپ کو اس طرف سے بھی سننے کو ملیں گی۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تو پھر
ہر گھنٹے میں 11 خواتین کا ریپ ہوتا ہے بھارت میں، اور بھارت میں 25 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں اور وہ اسکول نہیں جا پا رہے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں، اگر ہم یہ سامنے رکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ پاکستان کے معاملہ جو بھی ہیں اس سے سیمہ حیدر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیمہ حیدر کوئی فارن ایکسپرٹ نہیں ہے، سیمہ حیدر کوئی رائٹر نہیں ہے، کوئی پالیسی میکر نہیں ہے جو آپ اس حد تک اس کو جا کے امپورٹنس دیں اور اس کا کمپیریزن پاکستان کے معاملات کے ساتھ کریں۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنا پولیٹیکل گین لینے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھارت کے اداروں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے اور ان دونوں بے لگام گھوڑوں کے اگینسٹ کارروائی کرنی چاہیے۔ اس طرح سے بھارت اپنی جگہ سائی کر رہا ہے۔ ایک خاتون کے معاملے میں ATS ابھی تک اپنی جانچ کمپلیٹ نہیں کر پائی اور اس سے ان کی اپنی بےعزتی ہو رہی ہے، اور یہ آپ مت سمجھیں ہم اس میں انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ انوالو کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو کریں گے، یہ آپ مت سمجھیں کہ آپ اس طرح سے کریں گے تو وہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی آپشن موجود ہے، ابھی تو ہم نے اس طرف گئے ہی نہیں، ابھی تو وہ نوبت نہیں آئی۔ بہرحال اس میں کیس آپ لوگ ہار چکے ہیں اور ہر طرح کا چورن آپ نے بیچ کے دیکھ لیا، اب مزید آپ کا چورن اس میں نہیں بکنے والا۔ تو آپ ان چیزوں کی طرف لے کر نہ جائیں جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میں انہیں یہ کہوں گا کہ ایک انٹرنیشنل مدعے پر ایسی بات کرنے پر انہیں شرم آنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سیمہ حیدر کیس کی چارج شیٹ جلد از جلد فائل کی جائے۔ 90 ڈیز کے اندر اندر چارج شیٹ جو ہے وہ فائل کرنی ہوتی ہے، اور آپ نے اس خاتون کی وجہ سے اپنے 2 افسران بھی سسپینڈ کیے، لیکن ابھی تک چارج شیٹ جو ہے وہ فائل نہیں کی گئی۔ تو کبھی تو AP سنگھ صاحب کو کس طرح کے خواب آتے ہیں، کبھی کس طرح کے خواب آتے ہیں، تو اب انہیں یہ دورہ پڑ گیا ہے۔ کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کو راشن بھیجیں گے، اور کبھی وہ خریدنے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ پاکستان کو نہ خریدیں نہ پاکستان کو راشن بھیجیں، آپ تو خود بیکاری ہیں، اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ تو بیکاری اعظم ہیں۔ تو آپ سمپل اس مسئلے کو حل کریں جو آپ کا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ جو محترم ہے اس کو ہم ایز اے بیٹر رکھیں گے، اور یہ 109 کے تحت جیل جائیں گے۔ تو اس کے لیے تیار رہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین ہیں وہ پڑھیں، بجائے ہمارے اوپر تنقید کرنے کے یا ایسی بات کرنے کے، اس سے آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ تو اصل چہرہ جو ہے وہ سیمہ حیدر کیس کا ایک اور بڑا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ مزید جیسے ہی اپڈیٹ کوئی ہوگی وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔